بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عمر دراز اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انفارمیٹیو یوٹیوب چینل. آج کی اس پہلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹائپس آف وار کے بارے میں. تو ٹائپس آف وار میں ہمارے پاس شامل ہے کولڈ وار، پروکسی وار، سول وار، ریولیوشن، ریبیلین، گوریلا وار. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کولڈ وار کے بارے میں. Cold War is a state of conflict between two nations that doesn't involve directly military actions but through third parties. اس سے مراد یہ ہے کہ کولڈ وار میں دو اسٹیٹس یا دو ممالک، دو بلاکس آپس میں جنگ تو لڑتے ہیں لیکن وہ ملٹری اپنی انوالو نہیں کرتے، بلکہ وہ تھرڈ پارٹی یا تیسرے ممالک کو اس میں شامل کرتے ہیں اپنے فوائد کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے. اس کی اگزامپل آپ لے سکتے ہیں یو ایس اے اور رشیا کی جو کولڈ وار تاحال جاری رہتی ہے. چائنا کی بھی یو ایس اے کے ساتھ کولڈ وار جاری رہتی ہے. جیسے کہ افغانستان میں رشیا نے جب تاریخ میں پہلے حملہ کیا تھا تو افغان طالبان اور پاکستان کے جو جنگجو تھے وہ رشیا کے خلاف لڑ رہے ہوتے تھے، جن کی سپورٹ یو ایس اے امریکہ کرتا تھا. تو ایسی کولڈ وار رشیا اور یو ایس اے کے درمیان جاری رہتی تھی. یہ ڈائریکٹلی طور پر خود آمنے سامنے نہیں آتے، اسی کو ہی ہم کولڈ وار کہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے پروکسی وار. پروکسی وار از این armed conflict between two states or which act on the behalf of other parties. یہ بھی ایک کولڈ وار طرح کی ہی جنگ ہوتی ہے جس میں ممالک آپس میں خود آمنے سامنے نہیں آتے جیسا کہ کولڈ وار میں تھا، لیکن کسی کے بہاف پہ لڑتے ہیں، تھرڈ پارٹیز کے بہاف پہ لڑتے ہیں. فار ایگزامپل انڈیا اور پاکستان. اب انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتا ہے اور پاکستان پہ اس کے برعکس الزام دھرتا ہے کہ پاکستان کشمیر میں ہونے والے جو کشمیری جدوجہد کرتے ہیں، جہاد وغیرہ کرتے ہیں، وہ سارے الزام پاکستان پہ دھر دیتا ہے. تھرڈ نمبر پہ آ جاتی ہے سول وار. اے وار بٹوین آرگنائزڈ گروپ ود ان دا سیم کنٹری اور اسٹیٹ. ایک اسٹیٹ یا ایک کنٹری کے دو فریکشنز جب آپس میں لڑتے ہیں تو اس کو ہم سول وار کہتے ہیں. اس کو ہم خانہ جنگی کہتے ہیں. خانہ جنگی سے مراد ایک ہی ملک میں دو فریکشنز بن جانا اور ان کا آپس میں لڑنا. جیسا کہ افغانستان میں طالبان اور نارتھ الائنس ہے. افغانستان میں نارتھ الائنس اور افغان طالبان کی جنگ جو تھی وہ آپس میں ہوتی رہتی تھی جب تک کہ امریکہ نے افغانستان پر حملہ نہیں کیا تھا. یہ دونوں گروپس آپس میں آج بھی دشمن ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس گوریلا وار. این irregular warfare in which small groups of combatants such as armed civilian or irregular use military tactics. اس میں اس طرح کی گوریلا وار میں وہ وار آ جاتی ہے، ایسی جنگ جس میں ایک طبقہ کمزور ہوتا ہے اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے. جو کمزور طبقہ ہے وہ طاقتور طبقے کو ٹارگٹ کرتا ہے. یہ ملٹری نہیں ہوتی، آرمی نہیں ہوتی، بس ملٹری اور آرمی جیسے ٹیکٹکس استعمال کرتی ہے، جیسے طریقے استعمال کرتی ہے. اس کی اگزامپل ہم بلوچستان انسرجنسی سے لے سکتے ہیں. جیسے کہ پاکستان آرمی بلوچستان میں آپریشنز وغیرہ کرتی ہیں جو گوریلا وار کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے. آگے سے مخالف گروہ وہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں چھپ کر حملہ آور ہوتا ہے. یہ آرمی کی سپلائی روکنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور ان کو نقصان پہنچاتا ہے. 5ویں نمبر پہ ہے ہمارے پاس ریولیوشن. ریولیوشن ایک خانہ جنگی کے حساب سے ہی ایک جنگ ہمارے پاس آ جاتی ہے اور یہ صحیح معنوں میں ہم اس کو جنگ نہیں کہیں گے، انقلاب ہے. اس میں آ جاتا ہے سسٹم ریپلیسڈ اے سڈن کمپلیٹ. مکمل طور پر ایک ملک کا، ایک کنٹری کا یا ایک اسٹیٹ کا نظام مکمل طور پر تبدیل کر دیا جاتا ہے جو کسی آرمڈ فورس یا پھر جو کسی عوامی مزاحمت یا پھر فورس کے مزاحمت کے نتیجے میں انقلاب آتا ہے. اس کی اگزامپل ایران ریولیوشن آپ لے سکتے ہیں. 70 کی دہائی میں ایران میں بہت بڑا انقلاب آیا جس نے ایران کو بالکل بدل کے رکھ دیا. اس سے پہلے ایران امریکہ کا پٹھو ہوا کرتا تھا اور بعد میں امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے. لاسٹ میں ہمارے پاس ہے ریبیلین. an act of armed and resistance to an establishment, government or leader. اس میں ریبیلین سے مراد یہ ہے کہ ایسی جنگ
جو کسی گورنمنٹ کے خلاف یا کسی لیڈر کے خلاف کسی ملک میں عوامی مزاحمت کے تحت لڑی جا رہی ہو، اور یہ جنگ اس وقت تک لڑی جاتی ہے جب تک وہ حکومت گر نہیں جاتی۔ فار ایگزامپل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمارے پاکستان میں ان دنوں ہوا ہے عمران خان کے خلاف، تو وہ بھی ریبیلین کی ٹائپ میں آ جاتا ہے۔ اس کی ایگزامپل میں ہم پاکستان کی نو کانفیڈنس والی قرارداد بھی لے سکتے ہیں، اور اس میں ہم عرب ریبیلین کی ایگزامپل بھی لے سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بات کی ٹائپس آف وار یا پھر ٹرمز آف وار، جو وار کے لیے ٹرمز استعمال ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔